السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا۔ سورہ النساء آیت نمبر 69۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے یہ ایسے خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انعام یافتہ لوگ اللہ کے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور اللہ کے نیک لوگ ہیں۔ ان لوگوں کا ساتھ اللہ نصیب کرے گا، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ ساتھ بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج انتہائی معذرت کے ساتھ کچھ میں لیٹ ہو گیا اور کچھ ٹیکنیکل پرابلم تھوڑی سی اس میں ہو گئی۔ یہ آپ کا چند لمحے بیٹھنا بھی انشاءاللہ ثواب سے خالی نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ نماز کے انتظار میں جو بیٹھا ہوتا ہے وہ اسی طرح جیسے نماز کے اندر ہی ہوتا ہے۔ ایک آدھا منٹ اگر آپ نے انتظار کیا ہے یہ درس کے اندر ہی گزرا آپ کا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المرء علی دین اخی، کہ انسان جس کو دوست بناتا ہے اس کا دین وہی ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر زندگی میں کبھی بھی انسان کو بری صحبت یا برا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی ہے اس کی، کہ جو اچھی سوسائٹی ہے اس کی مثال آپ نے ایک عطر بیچنے والے کے ساتھ دی ہے، ایک خوشبو بیچنے والا ہے۔ فرمایا کہ آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں، وہ آپ کو تھوڑی سی خوشبو چیک کرنے کے لیے لگائے گا، آپ کو پسند آ جائے تو آپ اس سے خرید بھی لیں گے۔ اگر یہ دونوں صورتیں بھی نہ ہوں تو جب تک تم خوشبو والے کے پاس بیٹھے رہو گے تب تک تمہیں خوشبو آتی رہے گی۔ یہ اچھی سوسائٹی ہے۔ اچھا دوست انسان کو نماز کی طرف
تقوی کی طرف، اچھی باتوں کی طرف مائل کرتے ہیں، اور جن کے دوست چور اور ڈاکو ہوتے ہیں وہ خود بھی چور ڈاکو بن جاتے ہیں۔ اور بری صحبت کے بارے میں آپ نے فرمایا جس طرح لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، شدید گرمی کا موسم ہو تو بندہ اگر اس بھٹی کے پاس بیٹھ جائے تو فرمایا یا تو وہ تمہارے کپڑوں کو سوراخ کر دے گی، آگ کی چنگاریاں آئیں گی وہ تمہارے کپڑوں کو متاثر کر دے گی، اگر کپڑے بچ بھی گئے تو تپس تمہیں ضرور ملے گی۔ تو گندے بندے کے پاس بیٹھنا اور اس کے پاس وقت گزارنا یہ بالکل خسارے کا سودا ہے۔ بندہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو اپنے دوست اچھے بنانے چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے بہت بڑے ادیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، ایک ایک بات پر مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں۔ کہنے لگے بھی ایک دن مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو اس مٹی نے کہا بھی یہ میرے سے ایسے خوشبو نہیں آ رہی، مجھے تھوڑی وقت کے لیے گلاب کے پھولوں کی صحبت ملی، میرے اوپر نا گلاب کے پھول پڑے رہے، تو اس صحبت کی وجہ سے میرے سے بھی خوشبو آ رہی۔ اور ایسے کہاوت بھی ہے کہ چنگے بندیاں دے سنگ رلیاں، بڑی پتہ کی بات ہے، چنگے بندیاں دے سنگ رلیاں میری چولی وچ پھل پے، تے پیڑیاں دے سنگ رلیاں اگلے بھی ڈل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حدیث بیان کی نماز کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ من حافظ علیہ، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، اور حفاظت سے مراد ہے کہ پانچوں نمازیں پوری پڑھتا ہے، پانچوں نمازیں وقت پر پڑھتا ہے، پانچوں نمازیں سنت کے مطابق پڑھتا ہے، اور پانچوں نمازیں باجماعت پڑھتا ہے، اللہ توفیق دے، یہ ہے نماز کی حفاظت۔ تو آپ نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن اندھیروں میں روشنی بن جائے گی، نور بن جائے گی، اور یہ نماز اس قیامت کے دن جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ماں باپ بھی چھوڑ جائیں گے، یہ نماز اس کے لیے عذاب سے بچنے کی دلیل بن جائے، وَنَجَاتًا یوم القیامہ، اور یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نجات کا سبب بن جائے۔ اور فرمایا کہ جس نے اس کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور، نہ دلیل، نہ نجات، بلکہ آپ نے مزید فرمایا کہ یہ بد نصیب بندہ جو نماز کو ضائع کرتا ہے، ما قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، یہ بد نصیب بندہ قیامت کے دن بڑے بڑے کافر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یعنی کہ وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے جو قیامت کے دن کافروں کی لسٹ میں کھڑا ہوگا، اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو قیامت کے دن امام الانبیاء کی رفاقت مل جائے۔ آپ نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف جب بھیجا نا، تو آپ نے وصیت کی اور فرمایا کہ اے معاذ، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوں گے جو متقی ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے،
تقویٰ کیا ہے؟ ڈر کر زندگی گزارنا، گناہوں سے بچنا اور نیکی کے کام کرتے جانا، یہ تقویٰ ہے۔ ایک صحابی دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کے بارے میں مجھے بتائیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی آپ کبھی خاردار اور جھاڑیوں والے رستے سے کبھی گزرے کہ اس طرف بھی کانٹے ہوں اس طرف بھی کانٹے ہوں اور تھوڑا سا رستہ ہو تو کیسے گزرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے جی میں اپنے دامن کو سمیٹ کے گزر جاتا ہوں۔ تو صحابی کہتے ہیں یہی تقویٰ ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارو، یہ تقویٰ ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، او دنیا کے لوگوں، یہ ذاتیں، یہ قبیلے، یہ اللہ نے تعارف کے لیے بنائے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ۔ ایک تو ہمیں تقوی کی دولت اپنے دل میں بٹھانی چاہیے، اور حدیث میں آتا ہے التقوی ہا ہونا، آپ نے اشارہ کیا ہے اپنے دل کی طرف، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، ویشیر الی صدری، آپ سرکار نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لوگوں تقوی دل کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر دل صحیح ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر دل خراب ہو گیا تو سارا جسم بھی خراب ہو۔ یہ تقوی بڑی چیز ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جن کا اخلاق دنیا میں اچھا ہو۔ اخلاق بڑی چیز ہے، اپنا بیہیویئر اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور پھر عام لوگوں کے ساتھ اتنی میٹھی زبان استعمال کرے کہ ایک دفعہ جو ملے دوبارہ ملنے کی خواہش رکھے۔ اللہ کی قسم میں پچھلے درس میں بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، قرآن کا قاری ہو، اگر اس کا اخلاق گندا ہے نا تو اس کے عمل زیرو ہے، بالکل زیرو ہے۔ اور میں نے حدیث سنائی تھی کہ وہ ایک عورت کا تذکرہ ہوا کہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے لیکن اخلاق برا ہے، آپ میں وہ جہنم میں جائے۔ اور دوسری عورت بمشکل فرض نمازیں پڑھتی تھی، تھوڑا بہت صدقہ کرتی تھی، لیکن لوگوں کی گواہی ہے کہ اس کا اخلاق بڑا چنگا ہے، لوگوں سے بیہیویئر بڑا اچھا ہے، تو آپ نے زبان نبوت سے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو درست کریں، قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن ان کا ہوگا جن کی اخلاق اچھی۔ اور آخری بات تذکیہ دیتا ہوں، دنیا کے اندر بندہ کاروبار بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، یہ کوئی برا شعبہ نہیں ہے، بڑا اچھا شعبہ ہے، اور جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے اس کی تو بڑی تعریف کی گئی۔ تجارت، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اور دنیا کے لوگوں اللہ نے سود کو حرام اور کاروبار کو جائز کیا، تجارت جائز ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین، 2 صفتیں ہیں کہ جو تاجر اپنے اندر 2 صفتیں پیدا کر لیتا ہے، قیامت کو اللہ اس کو نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے صف میں کھڑا کر دے، بڑی چیز ہے۔ 2 صفتیں، الصدوق، وہ ہمیشہ سچ بولے، تجارت میں سودے میں جھوٹ نہ بولے، اور دوسری صفت الامین، امانت دار ہو، خیانت نہ کرے۔
دو صفتیں رکھنے والا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے صف میں کھڑا ہو. تو آئیے آج عزم کیجئے کہ انشاءاللہ ایک تو ہم لین دین میں جھوٹ نہیں بولیں گے، اور دوسرا امانت داری اس کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کو پتا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ کے اندر یہ دو خوبیاں تھیں، صادق اور امین. ان دو خوبیوں کی وجہ سے آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. آج ہمیں من حیث القوم، چاہے کوئی تاجر ہے یا ممبر پہ کھڑا ہو کر خطبہ دینے والا ہے یا مصلی پہ نماز پڑھانے والا ہے، سب کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں، صادق اور امین. آج کل ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی یہ ڈیفینیشن بولی تو جاتی ہے لیکن عملاً زیرو سا ہے. وہ کسی کو کورٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ یہ تو صادق اور امین ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ساری دنیا کا زیادہ جھوٹا ہے. تو اصل صادق اور امین وہ ہوتا ہے جس کے عمل سے ظاہر ہو کہ یہ واقعی کردار میں سچا ہے اور امانت دار ہے، یہ قوم کی خیانت نہیں کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بچپن سے لے کر آخری عمر تک امانت اور صداقت، وہ شعر بھی آتا ہے نا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، امانت کا، دیانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اگر تم لیڈر بننا چاہتے ہو، اگر تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہو، تو اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر لیں، صداقت اور امانت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کرے. بیماروں کے لیے دعا کر لیں. 2-4 دن پہلے ہمارے پرانے جماعتی ساتھی ہیں برج کلاں کے اندر، مولوی عاشق خلیل، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بلکہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف کرے. اور رنجیدہ دل کے ساتھ میں اپنے ہر درس کے اندر دعا کرواتا ہوں کہ اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد کر دے، اور ظالموں کو اللہ نیست و نابود کر دے، اور مسلمانوں کو متحد کر دے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، یا اللہ ہمارا سننا سنانا قبول کر لے، عمل کی توفیق دے دے. اس بیٹھنے کو قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا دے. اے میرے اللہ، تندرستی بڑی چیز ہے، عافیت اور صحت بڑی چیز ہے. خود تیرے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان گھروں میں یا اسپتالوں میں روحانی یا جسمانی طور پر بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عطا کر. اللہ ہمیں نہیں پتا، یہ جو ڈاکٹر ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت ہی پتا ہے، اصل علم تو تیرے پاس ہے. اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے جسموں سے ایک ایک وائرس بیماری نکال دے، اور تا حیات فار ایور ہمیں تندرستی عطا کر دے. اے میرے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے. ہمارے دوست مولوی عاشق برج والے، اللہ ان کی والدہ کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے والدین کو بھی معاف کر دے. جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ہم میں سے ان سب کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، ان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند کر دے. جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی قدر کی توفیق دے دے، خدمت کی توفیق دے دے. اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا عقیدہ توحید پر قائم رکھنا، اور جب موت آئے
تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ یا اللہ اپنے نبی کی امت پہ رحم فرما دے، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ، بچے بوڑھے جوان بیچارے مظلوم ہیں، بربریت کی انتہا ہے، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے، دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے اللہ، اسلام کو، اسلام والوں کو فتح و نصرت عطا کر دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ یا اللہ تو آسانیاں کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، رزق حلال عطا کر دے، ٹینشن مصیبتیں دور کر دے۔ جن کے پاس اولاد نہیں، نیک اولاد دے دے۔ جن کے پاس بچے بچیاں موجود ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ جن کے بچے جوان ہیں، رشتے ناتے آسان کر دے، اچھے گھر اچھے رشتے عطا کر دے، ساری زندگی کا سکھ چین عطا کرنا، مصیبتوں پریشانیوں آزمائشوں سے بچا کے رکھنا۔ وصلی اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔